سال ہوا تو وہ ترکے میں شمار کیا جائے گا، ترکے میں شامل کیا جائے گا. جس طرح والد صاحب کا دیگر مال تقسیم ہوا اور جس وارث کا حق بنتا ہے اس کو ملا، اسی طریقے سے اگر بالفرض پہلے تقسیم ہو چکی ہے تو یہ قرضہ بھی اسی طریقے سے تقسیم ہوگا. یہ پھر آپ وہ ورثہ آپ کے جو بھی ہیں، آپ کے اتنے بہن بھائی ہیں، والدہ ہیں اور والد صاحب کے کوئی رشتہ دار ہیں، وہ سب لکھ کر اور اس قرضے کو ترکہ شمار کرتے ہوئے کسی سے فتویٰ لے لیں تو وہ بتا دیں گے کہ کس کو کیا کیا ملے گا. لیکن بہرحال یہ ایسا نہیں ہے کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہوتا ہے تو کل مال والدہ کی ملکیت میں چلا جائے گا، بلکہ اس میں تمام ورثاء کا حق ہے. اس لیے صرف والدہ کی ملک کر دینا یا ان کے قبضے میں دے دینا صحیح نہیں ہے، بلکہ والدہ کو بھی اس بات پہ راضی کرے کہ وہ اس کو جس طرح ترکے کی بقیہ ترکے کی تقسیم ہوئی اسی طرح یہ مال بھی ورثاء میں تقسیم ہوگا. تو اس میں ہو سکتا ہے آپ کو بھی، اور یقیناً آپ کو بھی حصہ ملے گا اور اس میں دوسروں کا حق بھی شامل ہو گیا. بھائی نے فرمایا کہ حج کب فرض ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو عمر کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ بالغ پر حج فرض ہے، نابالغ پر تو فرض ہوتا ہی نہیں ہے. اور بلوغت کی صورت میں بھی حج اس وقت فرض ہوتا ہے کہ جب حج کی شرائط پائی جائیں. اور حج کی شرائط یہ ہیں کہ حج کے جو مخصوص مہینے ہیں، یعنی شوال کا پورا مہینہ، پھر ذی القعدہ اور ذوالحجہ کے اول 10 دن، 2 ماہ 10 دن، ان 2 ماہ 10 دنوں میں، یا فقہا نے وسعت اس میں دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر آپ کے علاقے میں جس وقت قافلے روانہ ہوتے ہیں اس وقت میں، جیسے ہمارے یہاں غالباً رجب کے اندر درخواستیں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اگر ایسے وقت میں کہ جب قافلے نکل رہے ہوں یا درخواستیں جمع ہو رہی ہوں یا حج کے ایام ہوں، اگر ان دنوں میں کوئی شخص عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے اور اتنا اس کے پاس پیسہ ہے، میں صرف پہلے مرد کی بات کر رہا ہوں، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے کہ وہ آرام سے حج بھی کر کے آ سکتا ہے اور اپنی غیر موجودگی میں اپنے گھر والوں کو مکمل طور پر نان نفقہ دے کر جا سکتا ہے، خرچہ وغیرہ دے کے جا سکتا ہے، اپاہج نہیں ہے، کسی دشمن کا خوف نہیں ہے، راستہ بھی پرامن ہے، تو پھر حج اس پہ یقیناً فرض ہے. ایک اب اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک بعض اوقات حج فرض ہو جاتا ہے، اس کی ادائیگی لازم نہیں ہوتی، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ حج فرضی نہیں ہوتا. تو حج کی صرف فرضیت اگر دیکھی جائے تو اس میں تو اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور وہ مالک نصاب ہو، یعنی وہ جو ہم نے بتایا کہ سفر کا خرچہ اس کے پاس ہو اور اپنی غیر موجودگی میں گھر والوں کو نان نفقہ دے کر جا سکے اور راستہ بالکل پرامن ہو، تو اس پہ حج فرض ہوگا. اور اس کے علاوہ جو تیسری چیزیں ہیں وہ پھر ادائیگی کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی ہے، وہ میں عرض کرتا ہوں ایک مختصر سے بریک کے بعد. میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کال دیتے ہیں پھر جوابات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صاحب، کھانے کے بارے میں میرا سوال یہ ہے کہ آج کل راتوں میں لوگ بھوک سے زیادہ کھانا پلیٹوں میں نکال دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، جس سے کھانے کی حرمتی ہوتی ہے. جی جی عام طور پر لوگوں میں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کھانے کی پہلی ڈش آنے کے بعد دوبارہ نہیں آئے گی، اس لیے وہ اس طرح پلیٹیں زیادہ بھر دیتے ہیں جس سے ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. جی جی میں کہتی ہوں کہ آپ اس کے بارے میں تھوڑا بتا. جی میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. اور میرے ایک سوال یہ ہے مفتی صاحب. جی جی محمد عویمر نام رکھنا کیسا ہے؟ کیا چیز؟ محمد عویمر نام رکھنا کیسا ہے؟ بہن آپ کا اس نام سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کہہ رہی ہیں؟ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے. تو حج کی فرضیت، چلے پہلے ایک اور کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنے ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں. یہ حج کے بارے میں فرمایا تھا کہ حج کب فرض ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ عاقل ہوں، بالغ ہوں، مسلمان ہوں اور زاد راہ ان کے پاس ہو اور اپاہج وغیرہ نہ ہو، راستہ پرامن بھی بعضوں نے شرط قرار دیا، تو پھر اس شخص پہ حج فرض ہو جائے گا. اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے آپ نے درخواست جمع کرائی، قرآن دازی میں نام ہی نہیں آیا، تو اب آپ پر چونکہ نام نہیں آیا، آپ ویسے سفر تو کر نہیں سکتے، تو ادائیگی تو لازم نہ ہوئی لیکن حج کی فرضیت ہو گئی. یعنی اب آپ کا حج لازم ہے، اس سال نہیں کر سکے اگلے سال کریں گے، اس سے اگلے سال. ایسا نہیں ہے اس سال اگر آپ کے پاس پیسہ وغیرہ تھا اور قرآن دازی میں نام نہیں آیا
اور آپ نہ جا سکے، پھر وہ پیسہ کسی اور کام میں استعمال ہو گیا، تو اب آپ سوچیں اب تو پیسے ہی نہیں رہا، آپ کے حج فرض رہے گا؟ حج تو فرض رہے گا، ایک دفعہ اگر فرض ہو جائے تو وہ ہٹ نہیں سکتا جب تک کہ ادا نہ کر لیا جائے۔ ہاں یہ ہے کہ پھر اگر آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں رہا، جب ہوگا تب اس کی ادائیگی آپ پہ لازم ہوگی۔ اب آپ تاخیر کرنے کی بنا پر اس لیے گناہ گار نہیں ہوں گے کہ آپ کے پاس زیادہ راہ باقی نہیں رہا، لیکن حج کی فرضیت رہے گی۔ اور خواتین کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے زاد راہ کے ساتھ ساتھ جس محرم کو لے جانا چاہتی ہیں، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں تو اس محرم کا نان نفقہ بھی ان کو جمع کرنا ہوگا، پھر ان پر حج فرض ہوتا ہے۔ لہذا اگر بالفرض گھر کے کسی مرد کے پاس پیسہ نہیں ہے اور خاتون کے پاس صرف اپنا پیسہ ہے، دوسرے کا پیسہ نہیں ہے، تو ان پہ حج فرض نہیں ہوگا جب تک کہ دوسرے کا پیسہ بھی ان کے پاس جمع